کراچی میں نادرا کے 4 ملازمین کی گمشدگی کا مسئلہ اس وقت ختم ہوا جب ایف آئی اے نے ان کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ گرفتار ہونے والوں میں معروف صحافی سہیل سانگی کے بیٹے اور نادرا کے ملازم فیاض احمد بھی شامل ہیں۔ پہلے گمشدگی، پھر گرفتاری کا اعلان اور اب عدالتی کارروائی نے اس معاملے کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کے اہل خانہ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ جمعرات کو ایف آئی اے نے نادرا کے 4 ملازمین کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا، جہاں عدالت نے مزید تفتیش کے لیے انہیں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ایف آئی اے نے مقدمے میں غیر ملکیوں کے شناختی کارڈ بنانے کا الزام عائد کیا ہے، جس سے ملازمین انکاری ہیں۔ سماعت کے دوران وکلاء نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی، موقف اختیار کیا کہ سہیل سانگی کے بیٹے فیاض احمد کو 20 جولائی کو نادرا کے دفتر سے حراست میں لیا گیا تھا، تاہم اہل خانہ کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔ 21 جولائی کو ان کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے 22 جولائی کو پریس ریلیز جاری کر کے ان کی گرفتاری ظاہر کی۔ وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ فیاض احمد کو مقررہ قانونی طریقہ کار کے برعکس 3 روز تک تحویل میں رکھا گیا۔ ان سارے اخبارات میں بھی ان کا فورسفل ڈسپیرنس کی بھی نیوز جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی، جو کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آنریبل کورٹ کو دی۔ انہوں نے آنریبل کورٹ نے 2 دن کا ریمانڈ دیا، جو کہ 25 تاریخ کو آنریبل کورٹ میں پیش کر دیا۔ ایف آئی اے کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں، یہ سی این آئی سیز جو ہے وہ کچھ ایسے افغان شہریوں کے اور باقی امیگرنٹس کے پروسیس کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، جس کے لیے آج ہم نے کہا بھی کہ آپ اگر ایسا کوئی مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے جو کہ کسٹڈی فردر ریمانڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو آپ آنریبل کورٹ میں پیش کریں، جو کہ وہ آج پیش نہیں کر سکے۔ کوئی ایسا سی این آئی سی یا کوئی ایسا مٹیریل جو کہ الیگل ہو، وہ آج آنریبل کورٹ میں انہوں نے پیش نہیں کیا۔ سہیل سانگی کا کہنا ہے کہ اگر نادرا ملازمین کے خلاف کوئی شکایت یا بے ضابطگی موجود تھی تو قانون کے مطابق پہلے محکمانہ انکوائری کی جانی چاہیے تھی۔ یہ 20 تاریخ کو پیر کے روز شام کو 6 بجے قریب میرا بیٹا فیاض احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے نادرا میں، تو وہ شام کو ڈیوٹی ختم کر کے اپنی گاڑی میں جیسے ہی باہر نکلے تو باہر جو ہے کچھ لوگ اس کو اٹھا کر کے لے گئے۔ 21 کو ایف آئی آر درج کی، اور ایف آئی آر درج کی کہ بھئی اس طرح سے ہمارا بندہ گم ہے۔ اچھا، ان کی گاڑی جو تھی وہ وہاں سے انہوں نے اس کو لے لیا، موبائل اس کا آف کر دیا، اور گاڑی جو ہے وہ انہوں نے جا کر کے مائی کولاچی کے پاس کہیں ان کا ٹریکر جو ہے انہوں نے نان فنکشنل ہو گیا، شاید ریموو کر دیا ہوگا۔ مسئلہ یہ کہ بھئی اگر کوئی نادرا کی پالیسی کی وائلیشن میں چیز گئی ہے تو آپ جو ہے اس کو اسی قانون کے تحت، اس ڈپارٹمنٹ کے تحت پہلے کریں گے نا۔ وہاں پر کوئی انکوائری نہیں ہے موجود، کوئی وہ موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ باہر سے آ کر کے انہوں نے آپ کر دیا۔ کسی بھی ادارے سے آپ کوئی آدمی اٹھاتے ہیں، پہلے اس ادارے کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، ادارے والے کہیں ہمیں بھی پتہ نہیں، اس کے خلاف انکوائری بھی نہیں ہے، پھر فیملی کو بھی نہیں بتایا۔ اب اس کو جو ہے وہ گرفتار ہونے کے کوئی 4 دن بعد وہ انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا ہے کورٹ میں، پریس ریلیز بنائی کہ بہت ہی ڈراؤنا الزامات، دہشت گردوں کے ساتھ کنیکشن ہے، پھر یہ وہ کر کے انہوں نے کی تاکہ کوئی اور آدمی مدد بھی کرنا چاہے نہ کرے۔ سہیل سانگی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف منظم انداز میں جھوٹی مہم چلائی گئی۔ یہ سب جب پبلک اوپینین بنا اس طرح سے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو بعد میں انہوں نے سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے جو کچھ لوگ چھوڑے، وہ میری فیملی کی، اور میرا بیٹا ہے وہ بھی صحافی ہے، میری بہو بھی صحافی ہے، اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی ہوئی ہے کہ ان کا جو ہمارا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹے، تو یہ بھی ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ فیاض احمد کی گرفتاری کا طریقہ کار تشویش کا باعث ہے۔ اس واقعے کے ذریعے دراصل سہیل سانگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو ان کے بھائی ریاض سہیل اور ہمارے سینئر ساتھی سہیل صاحب، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے مجھے منسلک ہوتا نظر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ جو لوگ مختلف اپنا معروضی جو موقف ہے، حقائق کی بنیاد پہ خبریں بناتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں،
تو उनको रेगुलेट किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया में है कि उन्हें एडवाइस दी जाए, उनके इश्तिहारात बंद कर दिए जाए, तो ये दूसरा तरीक़ा है कि उनके घर वालों को हरासा किया जाए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। ये जो हक़ाइक़ सामने आए कि ये तो वो लोग हैं अफ़गान जो जा चुके हैं पाकिस्तान से, और ज़ाहिर है बहुत सालों पहले उस वक्त बने थे जब उनका यहाँ रहना कानूनी था, जब उस वक्त उनका रहना कानूनी था और हुकूमत पाकिस्तान उनकी हौसला अफजाई करती थी, तो अगर उस वक्त उनके शनाख्ती कार्ड बना दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एफआईए को हिदायत की कि 25 जुलाई को आइंदा पेशी के मौके पर तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई जाए। शौकत कोराई, वॉइस पीके, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।